بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس یوٹیوب آفیشیل چینل میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ایم اے اردو سال دوم جی سی یونیورسٹی کے پہلے پیپر کے گیسٹ کوسچنز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو سال دوم کے پہلے پیپر کے اندر وہ کون سے ایسے اہم ترین سوالات ہیں جو ہر سال بار بار آتے ہیں، بار بار پوچھے جاتے ہیں، ان تمام سوالات کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا شروع سے آخر تک لیکچر کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو تو ہمیں وہ آپ نے کمنٹ کی صورت میں ہمیں آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے، اور اس کی جو آپ نے فائل ہے اگر منگوانی ہو تو آخر پر میں اس کی ایک ڈیٹیل بھی بتا دوں گا، وہ بھی ایک دفعہ آخر میں سن لیجئے گا۔ تو اس کے کل نمبر 100 ہوتے ہیں پہلے پیپر کے، جس کے 2 نام ہیں۔ ایک نام اردو ادب 20ویں صدی میں ہے، اور دوسرا اس کا نام آپ کے سامنے موجود ہے جدید ادب۔ یہ لازمی پرچہ ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، 100 نمبر کا یہ والا پیپر ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس 3 گھنٹے کے دورانیہ میں آپ نے 2 پورشن حل کرنا ہوتے ہیں۔ ایک پورشن آپ کا حصہ معروضی ہوتا ہے، آپ کا دوسرا پورشن جو ہوتا ہے وہ حصہ موضوعی ہوتا ہے۔ معروضی کے کل 20 نمبر ہوتے ہیں، جس میں 10 سوال آپ سے شارٹ کوسچنز کی مد میں پوچھے جائیں گے، اور باقی 80 نمبرات پر مشتمل آپ کا دوسرا پیپر ہوگا، جس میں آپ کے تمام سوالات 20 نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ پہلے دیکھ لیجئے نوٹ۔ کل 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ پہلا سوال لازمی ہے، حصہ اول میں سے 3 اور حصہ 2 میں سے 1 سوال کا جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، کسی ایک جزو کی تشریح فنی خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہوئے کریں۔ حوالہ متن کے ساتھ آپ نے اس چیز کو پیش کرنا ہے۔ یہاں پر 2 پورشن ہے، الف اور بے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا پورشن ہے، ازل سے تیرا بندہ ہوں، تیرا ہر حکم آنکھوں پر، مگر فرمان آزادی بجا لانا نہیں آتا۔ مجھے اے نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا۔ تو یہ اشعار جو ہیں ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ پہلے آپ نے شاعر کا نام بولڈ کر کے لکھنا ہے، آپ نے 2 ڈاٹس رابطے کا سائن منشن کرنا ہے، آپ نے یہ نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم کے بعد آپ نے اس کی اللہ آپ کا بھلا کرے تشریح کرنی ہے۔ آپ نے فنی خصوصیات اور فنی محاسن کے ساتھ فنی اور فکری دونوں حوالوں سے آپ نے اس کی خصوصیات بیان کرنا ہے اشعار کی صورت میں، اور شاعر کی آپ نے خصوصیات آپ نے بیان کرنی ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ کا دوسرا سوال ہوگا کہ فراق گورکھپوری کی غزل جمالیاتی طرز احساس کی بہت عمدہ مثال ہے، اظہار خیال کیجیے۔ سوال نمبر 3، ناصر کاظمی نے جدید اردو غزل کو نہایت دلکش اور اثر انگیز لہجہ عطا کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال نمبر 4 ہے کہ نون میم راشد کی نظموں میں کردار نگاری کی خصوصیات بہت نمایاں ہیں، اظہار خیال کریں۔ اور آپ کا 5واں سوال ہے کہ فیض احمد فیض کی شاعری رومان اور حقیقت کی نہایت خوبصورت امتزاج ہے، سیر حاصل بحث کریں۔ 6واں سوال ہے آپ کا کہ مجید امجد وقت کی جابرانہ حاکمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود لمحہ موجود سے زندگی کا رس نچوڑ لینے پر اصرار کرتے ہیں، اظہار خیال کیجیے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال آئے گا کہ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کا اصل حسن ان کے اسلوب بیان میں پوشیدہ ہے، بحث کریں۔ اور آخری سوال ہے کہ سفر نامہ نگاری کے فن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محمود نظامی کے سفر نامے نظر نامے کا جائزہ لیں۔ سال اول کے اندر جتنے بھی اہم ترین سوالات آتے ہیں میں نے سارے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ انہی سوالات میں سے آپ کا پیپر آتا ہے، اور بیسیکلی یہی سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے پیپر کے اندر آتے ہیں۔ اب میں نے لیکچر کے شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اگر یہ والی فائل منگوانی ہو تو فری آف کاسٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی پوری ڈیٹیل پیش کر کے اپنا نام، شہر، یونیورسٹی اور پارٹ آپ لکھ کر بھیجیں گے، ہم یہ فائل آپ کو فری آف کاسٹ بھیج دیں گے۔ اس کے حل شدہ نوٹس جو ہے وہ 150 پیجز پر مبنی ہیں، 8 8 9 9 10 سوالوں کا ایک ملٹی آنسر ہے، انتہائی آسان ترین الفاظ پر مشتمل یہ نوٹس ہیں۔ اگر آپ منگوانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ یہ نوٹس منگوا لیں۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں، سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔